دوسرا سر یہ کلام میں دیکھوں گا، علامہ فرماتے ہیں گھر بنایا ہے سکوت دامن کوثار میں، آہ یہ لذت کہاں موسیقی گفتار میں۔ اب وہ فطرت میں منتقل ہو گئے، صحیح۔ تو کہتے ہیں جی پہاڑوں کے دامن میں رہتا ہوں اور جو یہ گفتگو ہے اس کی موسیقی میں یہ لذت نہیں جو مجھے یہاں مل رہی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح ہو فرش سب سے کوئل جگاتی ہے مجھے، ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں۔ سر یہ تو سمجھ آ گئی کہ علامہ نے چھوڑ دیا عام لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے ملنا جلنا اور فطرت میں آ گئے، جنگل میں آ گئے۔ تو سر کیا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخلوق سے کٹ کر ہی فطرت میں یا جنگل میں کہیں آیا جائے اور وہاں لو لگایا جائے؟ اس میں حکمت کیا نظر آتی ہے سر؟ اصل میں آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کر چونکہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت اقبال کو کہ یہ عام مفکر نہیں ہے، ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل بندہ آشنا ہے، اور پھر قرآن کے جب ہم دیکھتے ہیں ان کا مطالعہ تو ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ جب تک نہ ہو تجھ پہ نزول کتاب، تو وہ نزول کتاب والی کیفیت والا آدمی ہے۔ تو اس میں ہم اگر دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب ہے کہ بھی آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اور لوگوں سے بالکل کٹ کر الگ ہو کر اپنے رب کا ذکر کیجئے، خلوت میں خلوت اختیار کیجئے۔ اچھا، انبیاء کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ جو قرآن مجید کے اندر جس عورت کی پاکیزگی کا اور ان کی پاک دامنی کا حضرت سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو تذکرہ ہوا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری کتاب میں میرے مریم کا ذکر کیجئے کہ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ وہ انہوں نے بھی اپنے لیے ایک مکان کا شرقی حصہ الگ کر لیا تھا، گوشہ تنہائی۔ اس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتی تھی اور پھر اپنے رب کے ساتھ لو لگاتی تھی، اور ان کو مقصود حیات ملا، اور ایسا ملا کہ حضرت زکریا بھی آتے ہیں تو اَنَّ لَكَ هَذَا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس نعمتیں آتی ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے مجھے نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت اقبال ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ میان آب و گل خلوت گزیدم ز افلاطون و فارابی بریدم نکردم از کسے دریوزہ چشم جہاں را جز بچشم خود ندیدم۔ کہتے ہیں آب اور گل کے درمیان، مراد انسان ہے، آدم ہے، کہ میں نے ان کے درمیان رہ کر بھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں تنہا رہا، پھر کیونکہ وہ گوشے تنہائی اختیار کی، پھر کہا کہ افلاطون اور فارابی سے بھی میں قطع تعلق ہو گیا، پھر میں نے کسی بینائی کی بھیک بھی کسی سے نہیں مانگی کہ آؤ مجھے جو ہے وہ کچھ بصیرت دو، مجھے کچھ دکھاؤ، کہا کہ نہیں، میں نے جہان کو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جہان کو اپنی ہی جو دید ہے، اپنی ہی جو چشم ہے، بصیرت ہے نا، میں اسی کے ساتھ ہی ان کا نشہ ہے، اور اللہ والوں کا یہ نشہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ جیسے علامہ نے تو فرمایا نا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ وہ تو نماز میں بھی وہ یہ استغراق جب تک ان کو حاصل نہیں ہوتا ان کو مزہ نہیں آتا۔ اور پھر جب انسان خلوت نشینی اختیار کرتا ہے تو پھر جب انسان اپنے نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نفس کی خواہشات کے ساتھ لڑتا ہے، یہیں سے حضرت ہمارا دینی تعلیمات بزرگان ہیں، اور اقبال اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فقر، کہ بندہ پھر فقر کی طرف اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی فقر کے لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا ہے میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ یعنی میں نے فقر کی حالت میں ہی، گوشہ تنہائی میں ہی میں نے جو انسان کی، مسلمان کی جو معراج پائی ہے وہ گوشہ تنہائی جو انسان کا محاسبہ ہے نا، وہ ظاہر ہے پھر وہ اس میں ایک تسلسل آ جاتا ہے، اور اگر مخلوق میں رہے تو پھر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا علی حجویری اسی فقر کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ فقر کی اصل متاع دنیا کا ترک کرنا ہے، دنیا کا ترک کرنا نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کو روحانیت نہیں سکھا رہا، یہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول خلوت گئے، مقصود جب وہاں سے پیغام مل گیا تو پھر وہیں سے پھر واپس پلٹ کے معاشرے کے اندر تشریف لائے، تو اس لیے خلوت میں جاؤ، پھر پلٹ کے واپس آؤ کہ لوگوں کو راہ تم نے دکھانی ہے۔